جو آپ کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے وہ واپس تو نہیں آ سکتے، لیکن دنیا میں ان بیٹیوں نے زندگی گزارنی ہے، ان بزرگوں نے زندگی گزاری، ان بچوں نے پلنا ہے، پڑھنا ہے، بڑے ہونا ہے۔ تو معاشی وسائل وہ نہ صرف حکومت وقت کا فرض ہے کہ آپ کی دہلیز پہ رکھیں، آپ کے قدموں میں نچھاور کریں، اور اس کے اوپر کوئی احسان کا دور دور تک شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، نمود و نمائش کے لیے نہیں بالکل۔ اور بخدا بطور ایک مسلمان آپ بھی اور ہم سب اس میں یقین کامل رکھتے ہیں، یہ ایک خدمت ہے، اور حقیر خدمت اللہ اس کو قبول کر لے، اس سے بڑی اور کوئی اللہ کی رضا ہو نہیں سکتی۔ تو اس لحاظ سے میں اسی نیت سے اور جذبے سے یہاں پر حاضر ہوا ہوں، اور جو آج میں 40 یہاں پر افراد اس صوبے میں شہید ہوئے، اس میں 27 بچے ہیں اور 62 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سینکڑوں گھر جو ہیں وہ یا تو مکمل تباہ ہو گئے یا وہ جزوی طور پر تباہ ہوئے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں صوبائی حکومت کا۔ ابھی مجھے پریزنٹیشن دی گئی کہ آپ کو انہوں نے 10 لاکھ روپیہ جن کے پیارے چلے گئے ان کو دیا، اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کو ابھی امداد وہ دے رہے ہیں۔ اور گھروں کی جو جن کے مکمل، چاہے وہ مردان میں ہے، چاہے وہ چترال میں ہے، چاہے وہ کرک میں ہے، چاہے وہ باجوڑ میں ہے، چاہے وہ سوات میں ہے، جہاں پر بھی ہیں ان کی سروے کے لیے میں ابھی بتاؤں گا، وہ میں نے ابھی ہدایت دے دی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ یہ جو 40 ہمارے بچے اور ہمارے افراد بہنیں جو بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، یہ ایک حقیر سی زندگی کا حصہ ہے۔ تو 20 لاکھ روپے کے چیک ان کو آج ابھی آپ کو یہاں ملے گا۔ جو زخمی ہوئے ہیں وہ چاہے اس کو چھوٹی چوٹ آئی ہے، بڑی آئی ہے، بلا امتیاز ان کو 5 لاکھ روپے کا چیک آج یہاں پر وفاق کی طرف سے ملے گا۔ اس کے علاوہ مجھے پتہ چلا کہ صوبائی حکومت نے خوراک کا بڑا اچھا انتظام کیا۔ چیف سیکرٹری صاحب بتا رہے تھے مجھے، اور آئی جی صاحب بھی بتا رہے تھے، مگر مزید اگر کسی چیز کی ضرورت ہے گورنر صاحب تو این ڈی اے میں حاضر ہے، کمبل بھی ہیں، خیمے بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ جب آپ اشارہ کریں گے تو آپ کی خدمت میں ہم حاضر کر دیں گے۔ اگلی بات میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو گھر مکمل تباہ ہو گئے اور جو گھر جزوی طور پر تباہ ہوئے، ان کے لیے یہ جانی نقصان جو ہوا ہے یا زخمیوں کا، اس کے علاوہ ایک مکمل گھر جو تباہ ہو گیا اس کو 7 لاکھ روپے دیے جائیں گے تاکہ وہ گھر کی تعمیر کرے، اور جو جزوی تباہ ہوا ہے اس کو 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اس کے لیے میں نے ایک سختی سے ہدایت کر دی ہے کہ 5 دن میں یہ سارا تخمینہ مکمل کر کے 5 دن میں چیکس آپ کے گھروں میں پہنچنے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، راستوں پہاڑی راستے ہیں۔ میں نے چیئرمین این ڈی ایم کو گزارش کی ہے کہ ہیلی کاپٹرز لیں، ساتھ پی ڈی ایم میں کے پی کے حکومت کے جو 7 افسران ہیں، جو بھی متعلقہ سیکٹریز ہیں، ان کو بچائیں وہاں پر۔ ہمارے افواج پاکستان کی جہاں پر وہاں پر ان کی اپنی فارمیشنز ہیں، وہ انشاءاللہ وہ وہاں پر پہنچائیں گے، تاکہ اب یہ بہانہ نہیں بننا چاہیے کہ چونکہ سڑک خراب ہے تو جناب گھر کا تخمینہ نہیں لگ سکا کہ وہ تباہ ہوا کتنا۔ میں نے کہا ہیلی کاپٹر میں پہنچائیں اپنے افسروں کو، اور اللہ تعالیٰ کو اس سے ڈرتے ہوئے جو صحیح تخمینہ ہے، جس کا گھر پورا ٹوٹا ہے اس کو پوری رقم دیں، اور جس کا گھر جو ہے پارشل ہے، اس میں نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی پریشر ہے، نہ کوئی اور چیز، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم اس میں کوئی سیاست کی یا کوئی تفریق کی یا کوئی زیادتی کی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بڑے قابل افسران ہیں، بڑے خدا خوفی ہے، اور
یہ دین اور دنیا دونوں کمائیں گے جب یہ کام. تو آج تاریخ ہے 6، تو 11 تاریخ کو آپ کو جنرل صاحب 11 تاریخ کو آپ کو گھروں کے معاوضے آپ تک پہنچ جائیں گے. 11 تاریخ اسی مارچ کی آپ کے گھروں میں پہنچ جائیں گے 11 تاریخ کو. اور اگر مجھے 12 تاریخ کو شکایت ملی کہ نہیں پہنچا تو پھر میں ذمہ داروں کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ آپ بالکل کھلے آسمان میں بیٹھے ہیں. ابھی بھی پہاڑوں میں اپنا سردی ہے، وہاں پر چترال میں سردی ہے نا، چترال میں بھی، اور ادھر سوات میں بھی ہوگی، باقی علاقوں میں بھی. تو اب مجھے بہت خوشی ہے کہ صوبائی حکومت نے یہ کمبل خیمے آپ کو دیے ہیں. تو وفاق کی طرف سے آج تمام جو اللہ کو پیارے ہو گئے، جو زخمی ہیں، ان کو آج چیک ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے. اور 11 تاریخ کو آپ کے گھروں کی مرمت کے لیے 7 لاکھ روپیہ مکمل گھر جو تباہ ہوا ہے، اور 3 لاکھ روپیہ جو جزوی، ان کو ہم انشاءاللہ باقاعدہ یہ 11 تاریخ کو یہ عمل مکمل ہو جائے گا. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کہ خدا تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے، مزید کسی نقصان سے آپ کو بچا کے رکھے. لیکن آپ کے درد کو، آپ جو پیارے آپ کو چلے گئے، اس کا وہ درد اور غم تو آپ کو اس کا علم ہے، لیکن آپ کے اس درد اور غم میں ہم شریک ہیں.